حاضر ہوں میں ایک ایسے چہرے کو لے کر جس کو کسی بھی تعارف کی ضرورت نہیں، کسی بھی پریچے کی ضرورت نہیں. ہمارے ساتھ آج فیس ٹو فیس میں موجود ہیں طارق فتح صاحب، جو کہ اپنے وچاروں کے لیے، اپنے شبدوں کے لیے، اپنی وانی کے لیے جانے جاتے ہیں، اور وچار بھی ایسے جو بہت ہی موزوں ہیں. خاص کر بھارت اور پاکستان کے رشتے کیسے ہوں اس کو بھی لے کر وہ بہت اسپشٹ وچار رکھتے ہیں. طارق فتح سر، آپ کا اس کارکرم میں بہت بہت سواگت ہے آپ کا. سب سے پہلا سوال میں یہی کہوں گی آپ سے کہ جس طرح سے سرجیکل اسٹرائک کی بھارت نے پوری دنیا میں، جس طرح سے میسج گیا، لیکن شاید اس اسٹرائک کا فائدہ نہیں ہوا اور بار بار ابھی بھی ادھر سے حملے ہو رہے ہیں. ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی جو نیتی ہے وہ صحیح ہے؟ 47 اگست 14 میں آپ کو میں سمجھتا ہوں کم از کم 1000 سال کے بعد آزادی نصیب ہوئی. اس میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک زخمی شیر دوبارہ جلدی سے اٹھ کے سنبھلے گا، ذرا ٹائم لگتا ہے. جو سرجیکل اسٹرائک ہوئی اس کی ملٹری سگنیفیکنس نہیں ہے، یہ سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج ہے. اس کا پاکستان جو اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑتا ہے جنہوں نے انہی کی زمین پہ حملے کیے، ان پہ فرق کم، آپ پہ زیادہ ہے. جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو عام ہندوستانی ہے اس کے اندر ایک مجھے احساس ہوا کہ ایک مسکراہٹ آئی کہ ہندوستانی بھی لڑ سکتا ہے. جی، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن طارق صاحب، ایسا نہیں لگتا کہ جس طرح سے ابھی تک پاکستان نے اپنی جنتا کو ہمیشہ کشمیر کا ہوا، بھارت کا ہوا دے دے کے اور وکاس پر دھیان نہیں دیا، اور ہمیشہ کشمیر، جب وکاس کی بات ہو کشمیر کھڑا کر دو، یہ کرتا رہا. وہی اب بھارت میں ہوگا. کشمیر کا مسئلہ ہے کیا؟ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے جس پہ کچھ علاقے پہ پاکستان اور چین نے قبضہ کیا ہوا. ہندوستان کو تو پہلے ہی کہنا چاہیے تھا دن سے کہ کشمیر کہ پاکستان کی فوج ہٹاؤ. جب ہم پہلے ہی کمپرومائز کر لے کہ چلو کہیں جہلم ریور پہ بارڈر کر لیتے ہیں، اچھا تم آ جاؤ، جنرل مشرف کی یونیفارم دیکھ کے اس قدر انڈین خوش ہو جاتے ہیں، یا عمران خان یا یہ جو امن کی آشا والی عورتیں آتی ہیں اس کو ایسے چنچل ہو جاتے ہیں سب کہ ارے صاحب ہمارے سے امن آ جائے گا. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا آج تک. تو آپ ہندوستان کو کہنا چاہیے تھا یہ پاکستان کہاں سے کشمیر لے کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کی زمین پہ قبضہ ہے نا پاکستان کا. تو جو قابض ہے، جس نے کسی چیز پہ قبضہ کیا ہوا وہ کیا شور مچا رہا ہے؟ انہیں آپ کے گھر میں چور آ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہی کہہ رہا ہے کہ باقی کمرے خالی کرو. نہیں، وہ صحیح بات ہے کہ چور جو ہے وہ پاکستان جو ہے چور ہے ایک طرح سے. آپ کو کہنا چاہیے نا کہ نکلو باہر یہاں سے. ہاں، لیکن یہ جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں اب، اور کہنے کے بعد بھی وہ مانا تو نہیں. پاکستانی جو حملے کر رہے ہیں، وہاں کے جو فوج حملے کر رہی ہے، آتنکی آ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، وہ کریں گے. تو اس کا کیا اپائے کریں؟ جب تک میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، ان کا حقہ پانی بند کر دیں، آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو تو سندھو دریا کا پانی بند کر دیں. جو پانی ہے وہ ہم دینا بند کریں، بند کر دیں. تو یہ کیا ان ہیومن نہیں ہے، امانویتا نہیں ہے؟ تو لے لیں وہ جہاں سے ان کو ہیومینٹی نظر آتی ہے. آپ جنگ لڑ رہی ہیں یا کھیل رہی ہیں؟ وہ مرنے کو تیار ہیں، آپ پیسہ بنانے کے لیے جستجو میں لگے ہوئے. آپ پیسہ بنانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ دیکھیں، پورا جو ہندوستان میں مڈل کلاس کا کلچر ہے وہ کہتا ہے کہ سکسیس مینز کہ سی ای او گوگل کا ہندوستانی ہے. جی. جیسے کہ وہ سارا اپنی کمائی آپ کو دے رہا. جی. ہاں، وہ تو نہیں دے رہا. یہاں جو آپ کے بریجز کے نیچے لوگ بے گھر سوتے ہیں ان کو تو نہیں آگے بانٹ رہا نا. وہ تو پیسہ ہی صرف دیکھ رہا نا. دشمن آپ کا کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہندوستان کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ غزوہ ہند کے تحت جب تک ہندوستان کے تمام ہندو مسلمان نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا مشن نہیں ہوگا. اور زندگی شروع ہوتی موت کے بعد. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جہاں پہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک تو کشمیر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مسئلہ نہیں جی ہندوستان کا مسئلہ ہے. جی. پاکستان کے بننے سے ہندوستان کے بازو کٹے. کشمیر سائیڈ ایشو ہے. جب تک آپ لوگوں کو یہ ہندوستانیوں کو، جس میں میں اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہوں، یہ احساس نہیں ہوگا کہ جب کسی نے محمد علی جناح نے آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے، ایک طرف سے بنگال اور دوسرے سے پنجاب اور صوبہ سرحد اور سندھ آپ سے کٹا، جب آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ کے نیشنل اینتھم میں سندھ نہیں ہے،
جب ہر بچہ گا رہا ہے پنجاب، سندھ، مراٹھا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کسی کو کہ سندھ ہے کہاں. تو یہ ریئلائزیشن پہلے ہندوستان میں آنی ہوگی کہ ہم سے کیا چھنا. کشمیر از سائڈ ایشو، لیکن جب تک وہاں انڈیا، ہندوستان اور ہندوؤں کے خلاف زہر اگلا جائے گا، اس وقت تک آپ وہاں سے نہ ٹریڈ کریں، نہ آپ ان سے بات چیت کریں، نہ آپ کے وہاں ایکٹر جائیں، نہ وہاں سے کوئی ایکٹر آئے. تو اس کا مطلب جو ایک انترراشٹریہ استر پر کسی بھی دیش کے پاس ہوتی ہے، ایک فرنٹ پالیسی ہوتی ہے، ایک بیک ڈور پالیسی ہوتی ہے، خاص کر ودیش نیتی میں. اور بیک ڈور پالیسی میں ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ جو آرٹ ہے، کلچر ہے، کھیل ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، یعنی پترکار ہیں، ان لوگوں پر کوئی بندھن نہیں لگنا چاہیے. ادھر پاکستان بھی میڈیا کو بندھن لگا رہا ہے، اور آپ کا یہ کہنا ہے کیوں نہیں لگانا چاہیے، کیوں نہیں بندھن ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی. ان کو تو آپ اوپر رکھیں گے. کبھی کو تو آپ نے حرام کر دیا، ان کو موسیقی پہ آپ نے فتویٰ لگا دیا، ستار پہ آپ نے فتویٰ لگا دیا، گانے پہ آپ کا فتویٰ ہے، لڑکا اور لڑکی ساتھ بیٹھنے پہ فتویٰ نہیں ہے، بچوں کی شادیاں 15 سال کی عمر میں بچیاں آپ شادی کرنے کو تیار ہیں، 4 شادیاں آپ مسلمانوں کے، یہ سب کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کوی. کہاں کی کوی؟ کہاں کا فلسفہ؟ آپ لٹیرے اچکے آپ کے ملک کے دشمنوں کے نام کی سڑکیں رکھ لیں، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا. اگر اس طرح سے ہم چلیں تو کوئی مہندی حسن کا غزل سنے تو اس کا میں تو نہیں سنتا. کیوں چھوڑ کے آئے ہندوستان؟ کیوں مشرف آئے پاکستان؟ ان لوگوں نے یو پی، بہار اور سی پی میں پاکستان کے لیے ووٹنگ کی، اور خود آدھا خاندان پاکستان چلا گیا، اور وہاں جا کے جینوسائیڈ کیا کلچر کا، کہ سندھ میں بیٹھ کے سندھی زبان پہ پابندی لگائی. لیکن جب مودی صاحب ایک سٹینڈ لے رہے ہیں جس کے اندر صرف سچائی اور صرف سچائی ہے، یعنی ان کے پوزیشن میں کہیں ڈپلومیٹک جھوٹ بھی نہیں آتا، تو ہم تو سپورٹ کریں گے نا ان کو. کشمیر سے یہ بات شروع ہوئی، اچانک سے بلوچستان کی بات اٹھا لی گئی. ظاہر سی بات ہے کہ بلوچستان کے سپورٹ میں بھارت کے لیے کھڑا رہنا اتنا آسان بھی نہیں. یہ پاکستان ISI کا پروپیگنڈا انڈیا میں کافی چل رہا ہے، اور تمام ہندوستان کی وہ جو اپر کلاس انٹلیکچوئل کلاس ہے، یہ سب کا یہی ہے کہ ارے صاحب ایران سے تعلقات خراب. ارے کب کس بلوچستان کی آزادی کی موومنٹ نے ایران کی بات کی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ یہ تو کلات ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا جس پہ پاکستان کی فوج نے جا کے قبضہ کیا. کلات جس کا نام بلوچستان آپ کہیں، انہوں نے آ کے جواہر لال نہرو سے کہا کہ ہم آپ سے جڑنا چاہتے ہیں. مولانا آزاد اور نہرو چاچا نے کہا کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے یہ کچھ. ہاں نکوبار اتنا دور ہے وہ ہمارا ہے، لیکن یہ 200 میل دور جو بلوچستان ہے اس کو ہم نہیں چاہیے. تو یہ جو ایک آئیڈیالوجی تھی جنا کی کہ یہود و ہنود ہمارے دشمن ہیں، یعنی یہودی اور ہندو، یہ نہ یہودی سمجھتا ہے اس ٹائم کو، نہ ہندو سمجھتا ہے کہ الیہود والہنود یہ دونوں دنیا کے ظالم ترین لوگ ہیں، اور ان کو ڈسٹروائے کرنا ہمارا مشن ہے. یہ اتنا کلیئرٹی ہے پاکستان میں. اکثر آپ نام کو لے کر بہت ناراض ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے جو بھی مسلمان ہیں وہ کیوں شمس رکھتے ہیں، اور تو اسے برائی کیا ہے؟ تو عربی رکھ لیں، نام میں کیا رکھا ہے؟ ہاں تو کسی عرب کا بتائیے اگلے 5000 سال میں اشوک نام ہو. ہندوستانی کلچر بھی تو ہے، ایک ٹالریٹ کرنے کا کلچر ہے، ہم ہر چیز کو ایبزارو کر لیتے ہیں. کر لیا نا آپ نے ٹالریٹ، بازو کٹوا لیے نا، اور اف بھی نہیں کیا آپ نے. جی 15 سپٹمبر کی تقریر بھی کر دیا آپ نے. یہاں جینوسائیڈ ہو گیا بنگلہ دیش میں، 30 لاکھ مارے. کس نے؟ مسلمان نے مارا نا مسلمان کو. تو آپ کی نظر میں مسلموں کی سب سے مکھیہ پرابلم کیا ہے؟ خاص کر میں ہندوستانی مسلمانوں کی بات کروں تو پہلے ہندوستانی پھر مسلمان. بڑا سمپل ہے. جو اس کو آپ ریورس کریں گے وہ پاکستان چلا جائے. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان جو آج تک سہتا رہا ہے، اور یہ گنگا جمنی تہذیب جو ہم نے، یہ نہیں گنگا جمنا تہذیب آرٹیفیشل چیز ہے جی. یہ تہذیب ہے کرکشیترا کی، یہ ہے سندھو دریا کی. پارٹیشن کے بعد آپ کو بیوقوف بنایا گیا، اور یہ لفظ تہذیب بھی ہندوستان کی ورڈ نہیں ہے. آپ کو زبردستی کہہ دیا کہ پاکستان چلے گا، اسے بھول جاؤ، جلدی سے بھولو. گنگا اور جمنا، گنگا جمنا ہمارا ہے، ختم. نہ برہما پترا آپ کا، نہ گنجیز آپ کا، نہ ڈیلٹا آپ کا، نہ سندربن آپ کا، نہ کھلنا، نہ ڈھاکہ، کچھ بھی نہیں. جلدی سے آپ کو کنونس کر دیا. اور 1950s میں ایجوکیشن سسٹم نے گنگا جمنا کی تہذیب. نہیں یہ تو تہذیب ہے. یہ میرے خیال سے گنگا جمنا کی جو اکتی ہے، شاید اگر ہم بھاشا وگیان میں دیکھیں تو وہ تب سے بھی یہی ہے جب تریویڑی سنگم ہے ہمارے پاس، جہاں گنگا اور جمنا ملتی ہیں، تو اس لیے ہم لوگ اس کو کہتے ہیں. نام بھی الہ آباد ہی ہے. الہ آباد ہی ہے، بالکل. بتائیے تو آپ کے سب سے بڑے شہر کا نام بھی اللہ کے نام پہ ہے نا. یہ مطلب یہ آئرنیز ہے نا انڈیا کی. لیکن آپ نے اپنے اتنے بڑے شہر کا نام تو اللہ کے نام پہ کر دیا.
اور دوسری سائڈ پہ کسی سعودی عربیہ میں کیا نام رام کے نام پہ ہوگا کوئی؟ بالکل نہیں جی. تو پھر میں ریسیپروسٹی مانگ رہا ہوں. ہاں. میں کہہ رہا ہوں میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، آپ میری عزت کریں. یہی جو عزت کرنے والی بات آ رہی ہے، یہیں پہ میں کہنا چاہتی ہوں. میں ابھی ہندوستان میں اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے ہوں کہ جس طرح سے ابھی تک ہم لوگ سہتے رہے ہیں یا ایک ساتھ رہتے رہے ہیں، لیکن جب بابری مسجد کا ودھونس ہوا، کیا آپ، وہ ایک ریٹیلیشن ہی تھا، کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ میں بابری مسجد کو ہی نہیں مانتا. وہ تو اسلام کے تحت چوری کی ہوئی زمین پہ مسجد بنی نہیں سکتی. یہ مدعا کس نے اٹھایا ہی نہیں. جو بابر نے بنائی وہ مسجد، اور وہ مسجد کو اگر گرا دیا گیا تو غلط تو نہیں ہوا؟ نہیں، اس لیے غلط ہوتا ہے. غلط اس لیے کہ آپ کو ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کے ساتھ سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ بابر، قطب الدین ایبک، غوری، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، جتنے تھے جنہوں نے لائبریریز جلائیں، نالندہ جلا. اچھا، جن لوگوں نے ان کو جلائے وہ ہمارے دشمن. جس دن یہ طے ہو جائے گا اس دن سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا آپ کا. کسی ہندو فوج نے جا کے مکہ پہ حملہ نہیں کیا. جو ہندو آئے امام حسین کی مدد کرنے کے لیے آئے کربلا میں. لیکن ابھی جو دونوں دیشوں کی پالیٹکس ہے، اگر اس کی ہم بات کریں تو آپ کے حساب سے، آپ نے اتنا لمبا سمے دیکھا ہے پاکستان کی راجنیتی کو بھی اور جھیلا ہے اس کو، میں کہوں تو اس میں سب سے گولڈن پیریڈ آپ کے حساب سے کب تھا، جب ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ایک ساتھ آ جاتے اور معاملہ بہت حد تک سلجھ سکتا تھا؟ پاکستان کی پیدائش جھوٹ میں ہوئی. ایک منٹ نہیں ہے اس ملک میں جس کے اندر نیکی نکلی ہو. انہوں نے شروع سے ہی قتل عام کیا. چھوٹتے کے ساتھ ہی محمد علی جناح نے پہلا سلاٹر پاکستان میں صوبہ سرحد میں باربرا جگہ ہے جہاں 700 خدائی خدمتکار جو باچا خان کے سپورٹرز تھے ان کو دریا کے کنارے لا کے فوج کھڑی ہو کے میسیکر کر دیا. جیسی پیسہ ملا 40 یا 60 کروڑ جو گاندھی جی کی فاسٹ کی وجہ سے ملا، انہوں نے کشمیر پہ حملہ کر دیا اور فوج کو شلوار قمیض پہنا کے کہہ دیا ٹرائبلز ہیں. آپ مجھے کوئی وقت ایسا بھی تو بتائیے کہ کس میں پاکستان نے کبھی، پاکستان کی گورنمنٹ، سویلین اور ملٹری نے سچ بولا ہو. پوری پاکستانی آکوپائڈ کشمیر میں ایک شخص نہیں ہے جو کشمیری زبان بول پائے. پاکستان میں جو علاقے ہیں کہیں مسلم لیگ کی گورنمنٹ نہیں تھی. پنجاب میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ نہیں تھی. بلوچستان آزاد ملک تھا. صوبہ سرحد کے اندر کانگریس کی حکومت تھی. اور سندھ میں جو چیف منسٹر تھا اس کو زہر دے کے اللہ بخش عمرو کانگریس کے مار کے پھر ان کی سیٹوں پہ الیکشن کے ایک ووٹ پہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ بنی. کوئی موقع ہی نہیں ہے جس میں میں پازیٹو سائن دیکھوں. ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا ڈر ہے طارق صاحب کی، جس طرح سے مسلموں کی آبادی ہے، اور ایک ڈر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو، کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کو یا عرب کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف جو بھی کوئی قدم اٹھائے جاتے ہیں تو ایسے وروଧ کی اتنی آوازیں آ جاتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ سرکار جو کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اس کو بہت مصیبت ہوتی ہے. اتنا خطرہ نہیں ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی پاکستان سے ایسا پیار نہیں ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کی لیڈرشپ نہیں ہے. لیکن وہ پھر چاہتے ہیں کہ مسلم فیملی لا ہونا چاہیے. تو یہ تو لیڈرشپ کی غلطی ہے، اور یہ غلطی میجورٹی کمیونٹی کی ہے کہ انہوں نے جب بھی اندرا گاندھی کے زمانے میں جب یہ مسلم پرسن لا بورڈ سیٹ اپ ہوا اور سب کچھ ہوا تو آپ نے صرف مولوی رکھے وہاں. ابھی بھی جو کلکتہ میں ڈیمونسٹریشن ہونے والا ہے، جو بھی ممتا بنرجی کے ممبرز آف پارلیمنٹ نے شور مچایا، عورتیں تو نہیں ہیں. جو مہیلائیں ہیں وہ کہہ رہی ختم کرو. جو مولوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، شریعہ ہونا چاہیے. حلالہ ایسی بھیانک چیز کہ ہیومن سویلائزیشن میں اس کا ایگزسٹنس نہیں ہونا چاہیے. تو ٹرپل طلاق کا جو مسئلہ ہے، جس طرح سے مسلم پرسنل لا بورڈ ایک کوشچنائر دے رہی ہے سب کو، انفیکٹ یہ بھی ہو رہا ہے کہ مہیلاؤں کو، جو پڑھی لکھی مہیلائیں نہیں ہیں، اس میں بھی چالاکی یہ ہے کہ اس کو انگلش میں لکھ کے دیا جا رہا ہے. یہ جو آپ کہہ سکتے قدم ہے، اس کو آپ کتنا مسلم کے طور پہ پرو مسلم دیکھیں، یہ گناہ ہے یہ جو مولوی حضرات کر رہے ہیں. دیکھیں، اسلام کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ سچ اور سچ بولو، ایون اف دیٹ ٹروتھ از اگینسٹ یو. ہمارے مسلمانوں کے پاس ایک چوائس ہے، اللہ کا اسلام یا ملا کا اسلام. اللہ کا اسلام آپ کو لبریٹ کر دے گا، انسان بنا دے گا، اور ملا کے اسلام میں گئے قتل و غارت ہوگا. جن لوگوں نے آج تک جہاد کو ڈیناؤنس نہیں کیا ہے
ان سے آپ بچ کے رہیے. آپ کے ورودھی یہاں پہ آروپ لگاتے ہیں کہ یہ سب کچھ طارق فتح کو اس لیے پوچھ ہے کہ وہ مسلم ہو کے مسلموں کے خلاف بولتے ہیں. میں تو بولوں اور کیوں نہیں بولوں میں؟ وہ مودی کا سپورٹ کرتے ہیں. یہ تو آخری نہیں ہے. 8ویں نمبر کے بیٹنگ آرڈر پہ کون سنچری کی سوچتا ہے؟ اسلام نے ہم کو پورا حق دیا ہے کہ وہ شخص جو اسلام کی تجارت کرے اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے. جس نے دکان لگائی ہوئی ہے تعویذوں کی، فقیروں کی، جس نے ہندوستان کو نقصان پہنچانے کی سوچا بھی ہے، ہم اس کے خلاف لڑیں گے. جب مولوی نکلے گا کہے گا یونیورسل سول کوڈ مسلمانوں کو ول سیٹ آور ڈاٹرز فری، تب سچ بولیں گے. جب تک وہ بولتے رہیں گے کلکتہ میں 1 لاکھ جمع کر دو اور ممتا بنرجی اور ڈفرینٹ پالیٹیشینز کو بلیک میل کریں گے، مسلم ووٹ کا ہی ہے نا دباؤ. ورنہ وہ کون سی ممتا بنرجی مسلمان ہو گئی؟ اتنی پیڑ ہے تو ہو جائے، میں بھی خوش ہو جاؤں گا. دس از یوزنگ اسلام ایز پالیٹکس. یہ بیسک انتر ہے ان کے تتھاکتھت اسلام میں اور آپ کے. میں دیکھیں میرا قصور یہ میں شیشہ دکھا رہا ہوں انہیں، اور وہ جو دیکھتے ہیں شیشے میں ان کو پسند نہیں آتی بات. پڑھے لکھے لوگ جو امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں انہوں نے سین برنارڈینو پہ حملہ کیا نا. جو ابھی اٹیک ہوا ہیوسٹن میں، کہاں لندن کے جو بامرز تھے، اسپین کے جو بامرز تھے، بالی میں جنہوں نے بم مارے، ممبئی کے اندر جنہوں نے حملہ کیا، مسلمان ہی ہے نا. جی لیکن یہاں پہ ایک اور بہت بڑا سوال ہے طارق صاحب کی پڑھے لکھے مسلمان جو کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں اور اچھی جگہوں سے پڑھے لکھے ہیں، وہ آخر پھر کیوں ادھر مڑ رہے ہیں؟ اتنے ریڈیکل تو وہ نہیں ہیں. ریڈیکل تو ہیں. آپ جتنے پڑھے لکھے ہوں گے اتنے زیادہ ریڈیکل ہوں گے. جناح صاحب پیسے والے ہی تھے نا، پڑھے لکھے ہی تھے نا، شراب بھی پیتے تھے، سور بھی کھاتے تھے، دوست کی بیٹی لے کے بھاگ گئے تھے. سب انہوں نے جو فیل کرنے تھے وہ کر لیے، وہ قائد اعظم بنا دیا ان کو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی جو بھی یہ سمسیا ہے دراصل وہ سمسیا اسی لیے ہے کہ تمام جو دل ہیں وہ مسلم تشدیکرن کی راجنیتی کرتے ہیں؟ بڑی حد تک. یو پی میں آپ نے ابھی نہیں سنا کہ ہمیں ایک نئے قائد کی ضرورت ہے؟ ایک پالیٹیشین نے نہیں کہا جلسے میں مائکروفون پہ کہ مسلمان ایک ہو جاؤ اور ہندوستان پہ قبضہ کر لو؟ اور کیا لوگ جو وہاں چیف گیسٹ تھے جو ہندو تھے انہوں نے تالیاں نہیں بجائیں اس بات پہ؟ کیا قرآن کا استعمال نہیں ہو رہا الیکشن کے اندر؟ یہ تو اٹ از دی ورسٹ فارم آف آئیڈینٹی پالیٹکس. مدعے پہ بحث تھوڑی ہو رہی. کاسٹ اور ریلیجن کو لے کے آپ نے ایسا عروج پہ چڑھا دیا کہ اس کے اگینسٹ کو بات ہی نہیں کر سکتا. اور کون کر رہا ہے؟ مسلمان. ٹھیک ہے، میں مان رہی ہوں کہ ایسے تمام مسلم نیتا ہیں، ایسے تمام مسلم سنگٹھن ہیں جو ابھی بھی بہت آگے بڑھ کر اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو بھارت کے جو کہا جائے سنسکرتی ہے اس سے میچ نہیں کرتی. پر یہیں پر وہ تمام ہندو سنگٹھن بھی ہیں جو ٹھیک اسی زبان میں بات کرتے ہیں. تو کیا آپ ان کی حمایت بنیں گے؟ جیسے بجرنگ دل ہے، شیو سینا ہے، کیا آپ ان کی حمایت کی ہیں؟ نو. یہ تو دے آر ریسپانس ٹو مسلم دی پین انفلکٹڈ بائی مسلمز آن انڈیا. یہ تو سمٹم ہیں اس دکھ کے جو ہندوستان کے اوپر 1000 سال سے پڑا ہے. اگر یہ تو اٹ از اے نیچرل آؤٹ کم. اس کا مطلب آپ اس کو نیچرل آؤٹ کم مانتے ہیں؟ نیچرل آؤٹ کم دیٹ نیڈس ٹو بی ڈیناؤنسڈ. دوسری بات، اگر تمام ہندوستان بجرنگ دل ہو گیا، سمجھیے کہ اس کو 100% ووٹ مل گئے، تو کیا ہوگا؟ اینڈ میں اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ ہندوستان ایک ہندو نیشنلسٹ فنڈامنٹلسٹ کنٹری ہوگا. لیکن اگر آپ کے 10% دنیا کے مسلمان ایکسٹریمسٹ ہو گئے تو سیولائزیشن آن ارتھ ول فنش. یعنی کٹرواد ہندو سے کٹرواد مسلم نہ دیکھیں، سپوز کریں آپ سارے یہودی کٹر پنتھ ہو جاتے ہیں، ارے وہ کیا کریں گے؟ زیادہ ویسٹ بینک پہ قبضہ ہی رکھیں گے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ کے وی ایچ پی والوں نے پوری کیمپین چلائی میرے اگینسٹ کہ اس کو اریسٹ کرو اور پھینکو، پتہ نہیں کیا ہے ٹو گیٹ اوے فرام دیئر. اور وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان مرد آباد. وہ کون سا سوسائڈ بامر نکلا ہے؟ یعنی وہ آپ کے انڈمان آئلینڈ میں کون تھے؟ سوارکر. کتنے بڑے ہندوتوا کے ایکسٹریمسٹ، وہ تو ویسے ہی ایتھیسٹ تھے. انہوں نے سوسائڈ بامبنگ تو نہیں کی نا جا کے کہ جناح صاحب کے گھر میں جا کے بم پھوڑ دیا. لیکن آروپ ہے ان کے سنگھ کے اوپر یہی ایک بہت بڑا یہ دھبا ہے کہ ناتھو رام گوڈسے ان سے جڑے ہوئے تھے اور انہوں نے گاندھی جی کی ہتیا کی. تو ایکسٹریمزم ادھر بھی ہے. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس ایکسٹریمزم کا ورسٹ کے سیناریو یہ ہے
کہ گاندھی جی کو مار دیا کسی نے, ہاں, اور دوسری سائڈ پہ کیا ہے کہ جو سب سے بڑا چور ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ کہ محمد علی جناح قائد اعظم, یعنی قائد پاکستان بھی نہیں, قائد اعظم یعنی دنیا کا سب سے بڑا لیڈر. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس میں ڈفرنس کیا ہے. اسلامک ٹیررزم کا یہ ہے کہ 9/11 ہو گیا, 7/7 ہو گیا, 26/11 ہو گیا, اور ہوتا چلا جا رہا ہے اینڈلیس. آپ اپنے کو کامریڈ کہتے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں پونجی وادیوں کی, آپ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جانے کی جو کہ آپ اس کو ایکسٹریمزم کو بھی آپ ایک طرح سے, وہ میرے ساتھ آ رہے ہیں, میں تو نہیں جا رہا ان کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں نا کہ عورتوں کے حقوق ہونے چاہیے. اگر سی پی ایم کہہ رہی کہ نہیں ہونے چاہیے تو میرا قصور ہے. مارکس کو کون بیٹرے کر رہا ہے یہاں؟ سی پی ایم سی پی آئی کر رہی ہے یا میں کر رہا ہوں؟ آپ کے حساب سے یہ بھارت پاکستان کی جو سمسیا ہے, یا جو بھارت جس طرح سے پریشر, جس طرح سے دباؤ میں ہے, اگر میں آپ کو بولوں بہت شارٹ میں کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے تو آپ کیا دیں گے؟ میں تو صرف کہہ رہا ہوں حقہ پانی بند کر دیں, جی, خود ہوش میں آ جائے گا. بلوچستان کے جو سرماچار, ہم جس کو ہم سرماچار مطلب جو اپنی جان دینے کو تیار ہیں آزادی کے لیے, ایک آزاد ملک پہ قبضہ کیا پاکستان نے, ان کی مدد کریں. افغانستان کی مدد کریں, بنگلہ دیش سے دوستی کریں. دیکھیں آپ کے دوست, ہندوستان کے سب سے بڑے دوست 2 مسلمان ملک ہیں. یہ جو ہندوستان میں اینٹی مسلم ایٹماسفیئر ہے, ان کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ جو عجیب قسم کے بجرنگ دل اور آپ کی جو مہاراشٹر میں جو گورنمنٹ ہے, کہ انڈیا کا سب سے بڑا دوست دنیا میں اس وقت ایک مسلم کنٹری ہے, 2 مسلم کنٹریز, افغانستان اور بنگلہ دیش. تو انڈیا از ناٹ اینٹی اسلام. جو ناسور ہے, جو زخم ہے, وہ ہے الپاکستان. اس کو آپ ڈیزالو کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ قبضہ کریں, لیکن ایک ہندو کو لاہور جانے کا ایسا حق ہونا چاہیے جیسے مجھے مکہ جانے کا. ایک ہندو کو, سکھ کو ننکانہ جانے کا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کوئی اس کو پاکستانی گارڈ نہ روکے. یہ تو کوشش کی بھارت نے, ہم نے ریل چلائی, ہم نے بسیں بھیجی. اور دیکھیں, پاکستان از ناٹ اے کنٹری, اٹس این آرٹیفیشل اینٹی. اور ایک اور, اتنے دن سے آپ ہندوستان میں, آپ بھارتی راجنیتی کی میں بات کروں تو سب سے بڑی بری بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ جس طرح ہندوستانی غریب ہندوستانیوں کو ڈانٹتا ہے, میرا تو دل ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ جو ہے ڈویژن, یہ بڑا پینفل ہے. یہ کاسٹ کا نہیں ہے, یہ کلاس کا ہے. بھارت میں سب سے اچھی جگہ آپ کو کون سی لگی, اور کون سا ایسا لیڈر ہے جس سے آپ سب سے زیادہ پربھاوت رہے ہیں؟ مجھے ایک تو دلی بڑا پیارا لگتا ہے, کیونکہ اصل میں یہاں چھپی ہوئی دلی میں ایک پنجاب رہتا ہے, تو مجھے پنجابی سن کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ دلی میں بولی جا رہی ہے. اور لیڈر مجھے آپ کا سب سے جو اچھا لگتا ہے وہ ششی تھرور ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سو ایروڈائٹ, اور اس کو دنیا کا پتا ہے کہ بگر پکچر کیا ہے. ششی تھرور سے اتنے پربھاوت ہے تو مودی صاحب تو بیٹنگ کر کے دکھا رہے ہیں. جی, آپ کو پسند آئے نہ آئے, وہ 3 نمبر پہ 1 آؤٹ پہ گئے تھے, اور لگاتار کر رہے ہیں, آؤٹ ہو ہی نہیں رہا. اور یہ 2020 کا میچ ہے, 5 ڈے کا ٹیسٹ ہے, ابھی بہت ٹائم ہے. اور ایک اور ہمارے یہاں نیتا ہیں, بڑے چرچت ہیں, راہل گاندھی, اور آپ کے یہاں ہے بلاول بھٹو. کس کو زیادہ لائق سمجھیں گے آپ؟ دونوں کو کہیں بھیج دیں ویکیشن پہ صاحب, یہ جان چھوڑے ہمارے. یہ دیکھیں, یہ وہ پپو ٹائپ کے لوگ ہیں جن کو وراثت میں ملتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو بھارت کی راجنیتی کو کس حساب سے دیکھنا چاہیے؟ ابھی تک وہ مائنورٹی کی پالیٹکس کرتے رہے, یا ایک مین اسٹریم میں آ جائیں؟ دیکھیں, یہ سوسائڈل ہے. آپ جب تک اپنے آپ کو وکٹم سمجھیں گے, یو ول اسٹے وکٹم. وکٹم ہوڈ کی جو وہ کیا ایڈکشن جو ہے, یہ بالکل ڈرگ ہے. آپ کو لگ گئی تو ہٹ نہیں سکتے آپ اس سے. ان کو خود کہنا چاہیے, نہ سبسڈی چاہیے ہمیں, نہ آرکشن چاہیے, نہ ریزرویشن چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. ہم ہندوستانی ہیں, ہمیں ایشوز پہ بات کرو, ٹیکس پہ بات کرو, واٹر پیورٹی پہ بات کرو, انوائرمنٹ پہ بات کرو. ایک بار پھر سے میں اگر پاکستان آپ کو لے چلوں, اور پاکستان کی بات ہو رہی تو نواز شریف صاحب کی بات ہوگی, راحیل شریف کی بات ہوگی. دونوں کی شرافت پوری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن طاقتور کون ہے؟ 1953 سے ان کا
دنگا پنا چل رہا ہے. 1953 میں کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی گورنر غلام محمد نے, اور اسکندر مرزا جو جنرل تھے بعد میں پریزیڈنٹ بنے. یہ ملک نہیں ہے, یہ ایک فوج ہے جس کے پاس ایک ملک ہے. یہ ایک پائی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. وہ کیا ہے ہندی کا, یعنی اس کے ہاتھ میں ڈنڈا اسی کے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جی یہ سمجھیے یہ بیچاری بھینس جو ہے فوج کے ہاتھ میں. بس. لیکن کوئی ایسا نیتا جو پاکستان کا جو ہو اور جس کو دیکھ کر آپ کو یہ لگتا ہو کہ نہیں اس کی راہ تو صحیح تھی پر وہ چل نہیں سکا. آپ شیخ مجیب الرحمان کو لیجیے, آپ خان ولی خان کو لیجیے, غوث بخش بزنجو کو لیجیے, جی ایم سید کو لیجیے, پنجاب میں میاں افتخار الدین کسی حد تک, یہ سب پہ کفر کا الزام لگا کے. دیکھیں ملٹری ملا وہ ہے, مافیا ہے پاکستان میں, اور یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کس کی گردن اڑانی ہے اور کس کو مارنا ہے. آج ہی ایک پورا ویڈیو بنا کے انہوں نے ڈالا کہ طارق فتح پہ فتویٰ لگاؤ, تو دے تھریٹن یو, اور ہر کوئی ڈرتا ہے کہ یار میری بیٹی پہ کوئی ایسڈ پھینک دے گا, یا یہ ڈرتا ہے کہ شادی کی دعوتیں بند ہو جائیں گی میری. یہ پورا سوشل آسٹرٹائزیشن کا ہے, تو لوگ چپ کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اب سے 100 سال پہلے تک صرف 55 سال کی عمر ہوتی تھی انسانوں کی, دانت گر جاتے تھے, مچھر کاٹتا تھا, ٹھس آدمی مر جاتا تھا. تو جب 66 ایئرز بیٹنگ کر لی, اب کوئی مار بھی دے گا تو 25 سال کا ہوتا تو مارتے نا, مار کے کیا کرے گا, تو کر لینے تو اس کا شوق بھی پورا ہو جائے گا. خدا نہ کرے کہ آپ کو کچھ نہیں ایسے نہیں ہوتا, نہیں, یہ ڈرپوک لوگ ہیں میں بتا رہا ہوں. جی, بھارت پاکستان کے بیچ شانتی سکھ کا ایک ماتر راستہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جب تک لاہور